وہ میں نے دیا ہوا. صحیح. ایک بار پھر جی اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. انتہائی امپورٹنٹ ڈے آج کا. جو امپورٹنٹ سماعت ہو رہی تھی اس پر اب فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے اور یہ فیصلہ تقریباً 5:45 کا ٹائم دیا جا رہا ہے جب یہ فیصلہ اناؤنس کر دیا جائے گا اور اس فیصلے سے پتہ چلے گا کہ پاکستان کی اگلی سیاست کی ڈائریکشن کیا ہے. کیا پنجاب چودھری پرویز الہی سنبھالتے ہیں یا حمزہ شہباز کنٹینیو کرتے ہیں؟ مومنٹم کچھ رولنگ گورنمنٹ کی جانب سے یہ بنا دیا گیا ہے. ان کو ایسا لگتا ہے کہ جو فیصلہ آنا ہے جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے ان کی طرف سے وہ ان کو لگتا ہے کہ شاید اس سے ان کو کوئی ریلیو نہیں ملے گا. جتنی بھی سماعت ہوئی سماعت میں جو کچھ دلائل دیے گئے کچھ دلائل ایسے تھے جس پہ مطمئن نہیں کیا جا سکا عدالت کو, جس کا چیف جسٹس صاحب نے اور معزز جج صاحبان جو تین رکنی وہاں پر موجود ہے بینچ, انہوں نے اس بات پر اعتراض بھی اٹھایا, اس پر دلائل بھی سنے. مکمل دلائل ہو جانے کے بعد اب اس فیصلے کو محفوظ کر لیا گیا ہے. خالد صاحب آپ کی اجازت سے اگر میں نعیم حنیف صاحب سے صرف یہ پوچھ لوں. نعیم صاحب ابھی میں دیکھ رہی تھی ٹویٹر دیکھ رہی تھی تو اس وقت جتنے بھی مسلم لیگ نون کے جو ریپرزینٹیٹیو ہیں وہ اس وقت بہت زیادہ اس بات پر دعا کر رہے ہیں کہ جی فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے, اللہ پاکستان کو بھی محفوظ رکھے, اس قسم کی بات کی جا رہی ہے. یعنی وہ کچھ ایسا پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ شاید فیصلہ ان کے حق میں نہ آئے. تو اس حوالے سے لاہور میں کوئی تیاریاں وغیرہ بھی ہو رہی ہیں کہ اگر فیصلہ ان کے حق میں نہیں آتا ہے تو پھر ان کا نیکسٹ سٹیپ کیا ہوگا؟ میں نے چیک کروایا بریک میں, بالکل ابھی عاصم بھی میرے ساتھ تھے, ہم نے چیک کیا ہے. ابھی کوئی ایسی تیاریاں نہیں ہیں, کوئی ایسی کال نہیں ہے, بلکہ کچھ جو نون لیگی رہنماؤں سے میری بات ہوئی ہے ابھی بریک میں تو مجھے تو یہی تاثر ملا ہے کہ جیتوں تو تمہیں پاؤں ہاروں تو پیا تیری. جو پالیسی ہے وہ نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیاں گے, یہ پالیسی جائے گی. اگر فیصلہ خلاف آئے گا, اگر حکومتی اتحاد کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو پرویز الہی صاحب چند روز کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب بن سکتے ہیں, چند روز کے لیے. اس میں یہ کیا جائے گا کہ گورنر پنجاب جو ہیں وہ انہیں اعتماد کا ووٹ لینے کا کہیں گے, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو اب اتحادی ہیں اور کھل کر سامنے آ چکے ہیں, مسلم لیگ کاف کے صدر چودھری شجاعت حسین, وہ ان 10 اراکین کاف لیگ کو 10 اراکین پارلیمنٹ کو ڈی سیٹ کروانے کے لیے الیکشن کمیشن سے رجوع کریں گے. اس لیے یہ ایک وقتی شکست ہو سکتی ہے حکومت کو آج کے اس محفوظ فیصلے کے آنے کے بعد, لیکن زیادہ دیر یہ معاملہ نہیں چل سکے گا جو میری اطلاعات ہیں. اور کسی طرح کی کوئی پینک صورتحال مجھے نہیں دکھائی دے رہی, نہ ہی جاتی عمرہ میں اور نہ ہی ماڈل ٹاؤن 180H اور 96H میں. جی صحیح ہے, ٹھیک. خالد صاحب آپ کیا کہتے ہیں, کیا ایکسپیکٹڈ کیا ہے, کیا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ کیا پرویز الہی کنٹینیو کریں گے یا حمزہ شہباز کے لیے بھی کچھ چانسز موجود ہیں؟ آپ کو اس بات کا شبہ کس بات سے؟ نہیں, کنٹینیو تو حمزہ کریں گے نا. ساری چیزیں جو ساری چیزیں جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان میں بہت سی چیزیں ریٹن آن دا وال ہیں. 23 تاریخ کی شام کو جو دونوں نشستوں میں اس دن سماعت ہوئی تھی, ایک صبح کے ٹائم, اس کے بعد پھر شام میں ہفتے والے دن, اس میں جو فیصلہ ہے اس میں بہت کلیئر 3-4 جملے جو ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں, جس میں ان کا کہنا یہ تھا کہ حمزہ شہباز کا جو انتخاب ہے وہ مشکوک ہے. انہوں نے اس کے لیے کراؤڈز کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں مطمئن نہیں کیا جا سکا کہ یہ جو ان کے ووٹ ڈسکاؤنٹ کیے گئے ہیں یہ باقاعدہ کسی قانونی بنیاد پہ تھے. تو یہ جملے جب شارٹ آرڈر میں, جبکہ ابھی کیس کنکلوڈ نہیں ہوا, جبکہ ابھی کیس نے آگے چلنا ہے, خود آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ آگے چلنا ہے, تو اس سے پہلے اگر آپ یہ لکھ دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کے جو حقائق ہیں ان کو دیکھتے ہوئے آپ ایک نتیجے پہ پہنچے ہوئے ہیں. اب رہی یہ بات کل کے آرڈر میں جو چیز لکھی گئی ہے کہ جی ہم نے میرٹ پہ دلائل سن لیے, پتہ نہیں کیوں کنفرنٹ نہیں کیا آج ان کے جو وکلاء ہیں. میرے خیال میں کچھ کہا تو ہے کہ شاید اس کے اوپر ہم نظر ثانی, جو کل کا آرڈر ہے اس کے اوپر نظر ثانی کی ہم درخواست کر رہے ہیں, لیکن وہ میرا خیال ہے اس حد تک ہوگا کہ فل کوڈ بنانے کے بارے میں جو چیز تھی لیکن اس کو پھر یہی بینچ سنے گا جس نے پہلے مسترد کیا ہوا ہے. اور اتنے جھگڑے کے بعد اور اتنا کچھ اپنے اوپر لینے کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ نظر ثانی کی درخواست میں کچھ ہو. البتہ یہ جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ میرٹ پہ ان کو سنا جا چکا ہے, میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ جو نوٹ ہے یہ اس لحاظ سے درست نہیں ہے. ہوتا یہی رہا ہے کہ ججز میرٹ کے حوالے سے چند ایک سوال کر لیتے رہے ہیں
اور اس کو اگر وہ سننا کہتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ وہ تقاضے پورے ہوئے. وہ ایک باضابطہ طور پہ ایک اس کا جو طریقہ کار ہے, پوائنٹس ریز کیے جاتے ہیں جس کو ایشوز فریم کرنا کہتے ہیں, اور اس کے بعد اس کے باقاعدہ دلائل ہوتے ہیں, جس طرح سے آج علی ظفر صاحب نے دلائل دیے ہیں. اور اس کو, اور اس میں بہرحال میرے لیے حیران کن ایک چیز یہ تھی, ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ 8 لوگوں کی رائے تھی. جب کوئی فیصلہ کسی بھی معاملے میں ہوتا ہے اور کوئی بڑا بینچ ہوتا ہے تو اس کے اینڈ پہ ایک نوٹ ہوتا ہے. اس نوٹ کا حوالہ بھی انہوں نے دیا ہوا ہے کہ فلاں 21ویں ترمیم کا کہا ہے کہ وہ 14(3) سے مسترد کر دی گئی تھی. اس کے نیچے لکھا جاتا ہے آرڈر آف دی کورٹ. اس آرڈر آف دی کورٹ میں مجموعی طور پہ تو 8ویں ترمیم کے خلاف درخواستیں جو ہیں وہ مسترد ہوئی تھیں, لیکن اس کو کہیں کسی نے کنفرنٹ نہیں کیا. میں نے پوری ڈیٹیل سے چونکہ اس ساری ججمنٹ کو پڑھا ہے, اور پتہ نہیں ان کے وکلاء جو ہیں انہوں نے اس انداز میں پڑھا ہے یا نہیں پڑھا. میں نے وہ پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ اس نقطے پہ اگر کسی شخص نے مخالفانہ رائے دی ہے تو وہ ایک ہی ہیں, اور وہ ہے قاضی فائز عیسیٰ, جن کا کہنا یہ تھا کہ جو منتخب نمائندے ہیں ان کا استحقاق ہے کہ وہ اس حوالے سے فیصلہ کریں. جو بندہ منتخب نہیں ہے وہ ان کے اوپر اپنے فیصلے مسلط نہیں کر سکتا. تو ان کے علاوہ اور کسی نے اس کو, بلکہ ثاقب نثار صاحب نے ایک طرح سے اس کو سپورٹ کیا ہوا ہے. البتہ 2 جج صاحبان ایسے ہیں جنہوں نے اس کو جو ہے سرے سے ختم کر دیا. ایک تو جسٹس دوست محمد خان تھے جنہوں نے پورے کی پوری ترمیم کو ہی انہوں نے اڑا دیا, اور دوسرا 63A کے متعلق صرف جسٹس جواد احمد خواجہ جو ہیں انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ آرٹیکل جو ہے یہ سرے سے ہونا ہی نہیں چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ اوپینین جو ہے وہ 5 رکنی بینچ سے متصادم بنتی ہے, جس نے اسفند یار ولی کیس میں اس قانون کو جو ہے وہ ویلیڈیٹ کیا ہوا ہے. تو سوری وکلا محاذ کیس میں اس قانون کو انہوں نے جو ہے وہ ویلیڈیٹ کیا ہوا ہے. اب آ جائیں آپ اس بات پہ کہ کیا ہوگا. وہ میرا خیال ہے وہ ریٹن آن دا وال ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر اس نقطے پہ کہ جی فل کورٹ نہیں بنا, پھر یہ بائیکاٹ نہ کرتے, ان کو یہ پتہ ہے. البتہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں نہیں منیف صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ اعتماد کے ووٹ والا معاملہ اگر ہوتا ہے تو ان کے پاس نمبر پورے ہیں, 186 ہیں, وہ ان کو اگر درکار ہوئے تو. خالد صاحب اجازت دیجیے, مجھے وزیر داخلہ صاحب اس وقت جوائن کر چکے ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم رانا صاحب. سر فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے, کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ لوگ؟ جی ہم نے کل جو فل کورٹ بینچ کی جو استدعا کی تھی تو وہ جب ایکسیپٹ نہیں ہوئی تو ہمیں تو اس بینچ سے انصاف کی توقع نہیں ہے, کیونکہ اس کے مختلف اس سے پہلے جو ہے وہ حوالے ہیں جو کہ معزز ججز کی عزت اور تکریم اور عدلیہ کی جو ہے وہ رسپیکٹ کے حوالے سے ان کے اوپر بات ڈیٹیل میں نہیں ہو سکتی. لیکن ہم نے یہ گزارش کی تھی کہ آپ اس میں فل کورٹ بینچ جو ہے وہ بنا دیں. تو جب وہ پھر استدعا ہماری ایکسیپٹ نہیں ہوئی اور کیونکہ ہمیں انصاف کی توقع نہیں ہے تو اس لیے پھر ہم اس کیس سے باہر آ گئے. رانا صاحب آپ لوگ باہر آ گئے, گو کہ جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہیں اب حکومت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں سر, وہ وہاں پر موجود تھے. مجھے یہ بتائیے جو بھی عدالت کی جانب سے فیصلہ آتا ہے تو آپ کی جماعت سر اس کو منوان تسلیم کرے گی یا آگے آپ لوگ نظر ثانی کی طرف جانے کی یا اس کے اوپر آپ عدالت میں درخواست کرنے کی کچھ پلاننگ کر رہے ہیں, کر کے آ رہے ہیں آپ لوگ نیکسٹ لیول سر؟ دیکھیں اس سے اوپر تو عدالت ہے کوئی نہیں, اور جہاں تک نظر ثانی کا معاملہ ہے تو نظر ثانی ضرور کریں گے, کیونکہ نظر ثانی کا ریویو کا حق جو ہے وہ قانون ہمیں دیتا ہے اور اس کے لیے 30 دن میں ہم وہ اپنا حق جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں. باقی جہاں تک اٹارنی جنرل کا پیش ہونا تو اٹارنی جنرل جو ہے وہ کیونکہ ایک جو ہے وہ ایک گورنمنٹ کا حصہ ہے تو گورنمنٹ تو بائیکاٹ نہیں کر سکتی.
सियासी जमातें राना साहब, बाइकआउट कर एक जो सकती हैं। असल नुक्ता है जिस पर तमाम कानूनी माहिरीन भी बात कर रहे हैं, आइन में जो है सर कि जो मुनहरिफ हो जाता है उसका वोट तो काउंट किया जाता है, लेकिन फिर वो पार्टी सरबराह की हिदायत के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के जरिए उसको डीसीट करवाया जा सकता है। तो जब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सर ये वाली राय सामने आई, उस वक्त आप लोग नजरसानी के लिए क्यों नहीं गए? तमाम लोग इस चीज पर सवाल उठा रहे हैं कि शायद उस वक्त अगर आप लोग नजरसानी के लिए चले जाते तो अभी आपको ये प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ता। राना साहब, देखिए, मामला ये है कि उसकी नजरसानी जो लोग ये कह रहे हैं, उन्हें शायद इस बात का इल्म नहीं है कि उस फैसले के खिलाफ नजरसानी की अपील जो है वो हो चुकी है सुप्रीम सिर्फ वो सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से हुई है ना। लेकिन हम देखिए ना, मामला ये है कि वो जो है वो पिटीशन, रिव्यू पिटीशन एडमिट हो गई है। जब वो लगेगी तो हम उसमें जो है वो उसका हिस्सा बन जाएंगे। हम भी एप्लीकेशन दे देंगे कि हमें भी इसमें सुन लिया जाए। और वो जो हमने फुल बेंच की बात की है, उसमें हमारा मौक़िफ़ भी ये था कि हुजूर आपने कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको रीराइट कर दिया है। जो चीज कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं वो आपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दी है, और उसकी वजह से ये सारी खराबी ने जन्म लिया है। और ये उस वक्त तक ये खराबी जन्म लेती रहेगी जब तक कि वो फैसला मौजूद रहेगा। तो आप मेहरबानी करें, उस रिव्यू पिटीशन को भी सुन लें और साथ ही इसका भी फैसला कर दें। और क्योंकि वो जो फैसला है वो 5 जजेस के बेंच ने किया है, तो आप फुल बेंच जो है वो उसके सामने ये सारी चीजें रखें। और ये बात हम नहीं कह रहे अच्छा, कि फैसला गलत है या वो री कॉन्स्टिट्यूशन करने के मुताबिक है। जो 5 में से 2 जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनका भी यही कहना है। उन्होंने भी उस फैसले के खिलाफ किया है, और ये सारी खराबी जो है उसी वजह से। जी राना साहब, जो इत्तलात हमें मिल रही हैं, नईम हनीफ साहब ब्यूरो चीफ लाहौर हैं, वो अभी कुछ देर पहले बता रहे थे कि कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तरह का इरादा रखती है कि अगर ये फैसला इनके हक में आ जाता है, चौधरी परवेज इलाही अगर वजारत आला संभालते हैं, तो फिर आगे जो इनका मोमेंटम बन रहा है वो ये है कि ये पंजाब असेंबली और केपी के असेंबलीज को डिसॉल्व करके मरकज के ऊपर प्रेशर डालेंगे और फिर ये अर्ली इलेक्शन की तरफ मामला लेकर जाएंगे। तो सर, मुस्लिम लीग नून इस वक्त क्योंकि पिछले 3 महीनों में जो आप लोगों का एक नैरेटिव था उससे हटे हैं, उसकी वजह से आप लोगों को काफी लूज करना पड़ा, बड़े सख्त फैसले आप लोगों ने लिए, उसकी वजह से आवाम में पजीराई आपकी कम हुई। तो सर, आप समझते हैं कि आप इस वक्त इस पोजीशन में हैं, हुक्मरान जमात इस वक्त इस पोजीशन में है कि आप अर्ली इलेक्शंस की तरफ जा सकें सर, या आप कुछ और प्लान कर रहे हैं, कुछ और सोच रहे हैं? जी जी, बिस्मिल्लाह करें, केपी के और पंजाब असेंबली थोड़े, और फिर ठीक है, इलेक्शन हो जाएंगे। ये पहले दिन असेंबली से जो इस्तीफे दे के आए थे, नतीजा 17 जुलाई वाला नतीजा हुआ, तो फिर क्या होगा? आप सुन चुके हैं सर, 15 सीट्स लूज की हैं आप लोगों ने। राना साहब, राना सनाउल्लाह साहब, गालिबन मेरी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही है। अब कह रहे हैं बिस्मिल्लाह करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कह रहे हैं बिस्मिल्लाह करें, ऐसी प्लानिंग ऐसी अब जो पीटीआई की तरफ से की जा रही है। बट द पॉइंट इज कि जो 17 जुलाई को हुआ, जो ज़िमनी इलेक्शन में हुआ, क्योंकि एक कयास यही किया जा रहा था और उमूमन होता भी यही हो, हुक्मरान जमात होती है उसको अल्टीमेटली वोट पड़ता है, उसमें चाहे हुकूमती मशीनरी का इस्तेमाल हो, चाहे वैसे ही वोट पड़े, लेकिन होता वो हुक्मरान जमात का है। यहाँ पर ज़रा मुख्तलिफ हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 15 सीट्स खालिद साहब निकालने में कामयाब रही। मुझे अपडेट ब्रेक लेनी है, अपडेट के बाद मैं वापस आती हूँ। खालिद साहब इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं, यहीं से इसको कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन जी। इंतहाई अहम दिन है, अहम समात हुई है और अब समात में वक्फा मुकम्मल होने के बाद वक्फा हुआ है, जिसके बाद 5:45 बजे ये फैसला सुना दिया जाएगा। तख्ते लाहौर किसका होगा, वज़ीर आला परवेज़ इलाही होंगे या हमजा शहबाज होंगे, ये डिसीजन अब से कुछ ही देर में आने वाला है। मुतवक्का है 5:45 बजे जब ये फैसला सुना दिया जाएगा, उसके बाद की क्या सारी सिचुएशन होगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। नईम हनीफ साहब, मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा इस बात में है, आपने अभी अपने एनालिसिस में कहा कि परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला होंगे और वो चंद दिन के वज़ीर आला होंगे। वो चंद दिन के वज़ीर आला कैसे होंगे, ज़रा इसको भी ब्रीफ करें ना। देखिए, चौधरी साहब जो है ना, मैं बहुत पहले कहा था कि वो काफ लीग पूरी की पूरी बंद गली में चली गई थी इनके एक गलत डिसीजन की वजह से।
اگر چودھری پرویز لائی صاحب کے حق میں آج فیصلہ ہو جاتا ہے، وہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے منتخب ہو جاتے ہیں، ان کے 10 جو ووٹ ہیں وہ مسترد قرار نہیں پاتے، تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں، میرے پاس یہ اطلاع ہے کہ انہیں پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے کا کہا جائے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی، جنہیں وہ شاید اب اپنا چیئرمین مان چکے ہیں، ابھی تو ان کے پارٹی کے حوالے سے بھی فیصلہ کرنا ہے انہوں نے کہ انہوں نے نئی پارٹی بنانی ہے یا باقاعدہ طور پہ پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کرنا ہے، انہوں نے ابھی چند روز میں یہ فیصلہ ہونا بھی باقی ہے۔ ایک تو پہلو یہ ہے، دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ چودھری شجاعت حسین جو ہیں وہ پارٹی ہیڈ ہیں، وہ جو عمران خان صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سکون سے نہیں بیٹھیں گے، وہ چین سے نہیں بیٹھیں گے، میرے پاس یہ اطلاع ہے کہ چودھری شجاعت حسین صاحب بھی سکون سے نہیں بیٹھیں گے، وہ ان 10 لوگوں کو جو ہے وہ ڈی نوٹیفائی کروانے کے لیے قانونی چارہ جوئی کریں گے، جس کے لیے وہ الیکشن کمیشن سے بھی رجوع کر سکتے ہیں۔ اگر وہ وہاں سے ان کو ڈی نوٹیفائی کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جو شاید خالد صاحب نے جو بات کی تھی وہ یہ بات میں نہیں اس وقت سمجھا پایا تھا، تو پھر 10 نمبر جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں، اور ان 10 نمبروں میں سیدھا ہی چودھری پرویز لائی بھی ڈی نوٹیفائی ہوتے ہیں، پھر ایک نیا بحران پیدا ہو جائے گا۔ اور اس لیے میں نے ان کو چند روز کا وزیر اعلیٰ کہا ہے کہ ان کے اوپر تو دونوں طرف سے تلوار لٹک رہی ہے، ایک حکم نامہ آ سکتا ہے کہ آپ فوری طور پہ سرنڈر کریں، اسمبلی تحلیل کریں، دوسری طرف جو ہے پیچھے ان کے جو پارٹی ہیڈ ہیں، جن کے ٹکٹ کے اوپر وہ ایم پی اے بنے، پارلیمنٹ میں آئے اور یہاں پہ آ کے وہ اسپیکر قومی اسمبلی الیکٹ ہوئے، اور اس کے بعد انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب لڑا، وہ تلوار بھی ابھی ان کے اوپر لٹک رہی ہے۔ دیٹس وائی میں نے یہ عرض کیا تھا کہ مجھے ان کی حکومت جو ہے وہ چند روز سے زیادہ چلتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے جو آپ نے پہلے سوال کیا تھا، یہاں پر ابھی تک تو کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے کہ کوئی آج ہی کوئی کال دے دی جائے گی پی ٹی آئی کی طرز پہ اور لبرٹی چوک جو ہے اس کو بند کیا جائے گا، یہاں پر مظاہرہ کیا جائے گا اس فیصلے کے خلاف یا خدا نخواستہ معزز عدالت کے خلاف۔ تو میرے پاس اطلاعات یہی ہیں کہ جو حکومتی رہنما ہیں وہ اپنے کارکنوں کو ابھی تک جو اطلاع ہے پرامن رہنے کا جو ہے وہ پیغام دے رہے ہیں یا دیں گے، چونکہ ابھی فیصلہ آیا نہیں ہے۔ ایک توقع کی جا رہی ہے کہ زیادہ جو آثار ہیں اس فیصلے کے وہ اپوزیشن کے حق میں آنے کے امکانات ہیں، لیکن میں نے اس وجہ سے میں نے صرف یہ عرض کیا تھا کہ مجھے چودھری پرویز لائی صاحب اگر آج منتخب ہو بھی جاتے ہیں تو ان کی جو وزارت اعلیٰ ہے وہ چند روز سے زیادہ چلتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی۔ صحیح ہے۔ اچھا خالد صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ممکنہ رد عمل کیا ہو سکتا ہے موجودہ حکومت کا اگر حمزہ شہباز کے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے تو؟ سر دیکھیں جی، وہ تو اس کو احتجاج کی طرف ہی لے جا سکتے ہیں، لیکن پھر بات وہی آتی ہے کہ وہ احتجاج کیا وہ کورٹ کے خلاف کریں گے، اور کیا اس پوزیشن میں وہ ہیں کہ وہ کوئی دھرنا دے سکیں ان کے خلاف، کوئی اور کوئی میں زیادہ سے زیادہ وہ نیریٹو ہے، اس نیریٹو کو بنانے کے لیے ہی میرا خیال ہے انہوں نے یہ سارا کام کیا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب پہلی دفعہ یہ بات آئی اور مریم نواز کی پریس کانفرنس کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے تو میری گزارش یہ تھی کہ میں اس کو ایڈوانس وکٹم کارڈ کا نام دیتا ہوں کہ یہ پیش بندی کی جا رہی ہے اور کہ وکٹم کارڈ آ کے کھیلا جائے، وہی وہ کھیلیں گے، پولیٹیکلی اس کو اس انداز میں لے کے چلیں گے۔ ایک بات جو ہے ذرا اس کو تھوڑا سا میں نعیم حنیف صاحب جو فرما رہے ہیں وہ عام حالات میں تو واقعی بہت ممکن بات تھی، اور اختیار بھی پارٹی کے صدر کا ہے، اس میں تو کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے ہی نہیں۔ ان لوگوں کو جو اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ووٹ ڈالنے کی ہدایت جو ہے وہ پارلیمانی پارٹی نے دینی ہے یا پارلیمانی لیڈر نے دینی ہے، وہ بھی اس بارے میں شک و شبے کا شکار نہیں ہے کہ ریفرنس بھیجنے کا جب مرحلہ آئے گا تو وہ صدر ہی نے پارٹی کے صدر نے کرنا ہے۔ لیکن یہاں جو لکونہ ہے، یہاں جو خرابی پیدا ہوگی کہ سپریم کورٹ جب ان کے ووٹوں کو ویلڈ قرار دے دے گی اور یہ کہے گی کہ ان کے ووٹ کاؤنٹ ہونے چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے، سپریم کورٹ کے لیول پہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ڈیفیکشن نہیں کی، تو جب ڈیفیکشن نہ کرنے کا ان کے اوپر ان کو سرٹیفکیٹ مل جائے گا تو اس کے بعد چودھری شجاعت صاحب کا جو ریفرنس ہے الیکشن کمیشن میں وہ اتنا افیکٹو نہیں ہوگا، یہ میری رائے ہے، اور ویسے ان کو اس اختیار سے تو کوئی محروم نہیں کر سکتا۔ اعتماد کا ووٹ لینا پڑتا ہے چودھری پرویز لائی صاحب کو، گورنر پنجاب اگر اعتماد کا ووٹ لینے کا کہتے ہیں خالد صاحب، اس صورت میں کیا ہو سکتا ہے؟ جی اس میں جو اپنا نعیم حنیف صاحب جس طرح سے ہمارے پاس جو فگرز ہمارے سامنے ہیں اس کے مطابق 186 کا فگر
ان کے پاس موجود ہے. اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے جب کہا جائے گا تو 186 کا فگر پورا کرنا ہے. تو 186 کا فگر میرے خیال میں یہی فگر تھا جو اس میں ان کے سامنے آیا, اور اس میں وہ اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے تو ان کو گورنر روزانہ کہہ سکتا ہے. تو پھر سر اس میں وہ لٹک رسی والا ایلیمنٹ نہیں آ سکتا؟ یہاں پر ابھی جلیل شرف پوری صاحب نے استعفیٰ دیا یا نہیں دیا, پھر وہ ایک آڈیو بھی سامنے آ گئی, وہ 15-20 کروڑ والی ایک بات ہو گئی. تو کیا یہ چیز پھر دوسری سائڈ سے اس پہ امپیکٹ نہیں آ سکتا؟ وہ امپلیمنٹ نہیں کر سکتی ساری سچویشن؟ آپ کا سوال واضح نہیں ہے. کن کے خلاف کریں گے؟ جو 186 لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں, جی کیا اب جو اس سائٹ کے لوگ ہیں وہ یہاں پر بھی لوٹک ریسی نہیں کر سکتے؟ نہیں, تو 186 ان میں نہیں ہے نا. یہ 186 تو وہ ووٹ ہیں جو کہ 17 جولائی کے الیکشن میں ان کو پڑے ہیں اور کو وہ کاؤنٹ کیا ہے. دوست محمد مزاری صاحب نے بھی کاؤنٹ کر کے ان کو کہا کہ ان کے 176 ووٹ ہیں, اور ان 186 ووٹ ہیں, ان میں سے 10 مائنس کیے تو پھر 176 ہو گئے. تو میری گزارش یہ ہے کہ جب ان کو ایک سرٹیفکیٹ سپریم کورٹ کی طرف سے مل جائے گا کہ یہ ان کا یہ ویلڈ ووٹس ہیں, اور پھر ساتھ ہی وہ یہ اسٹیبلش کر دیں گے کہ آئندہ جو اعتماد کا ووٹ ہے, کیونکہ اعتماد کے ووٹ کے اوپر بھی آرٹیکل 63 کا اطلاق ہوتا ہے, تو جب وہ کہہ دیا جائے گا کہ پارلیمانی پارٹی اگر فیصلہ کر لیتی ہے اور یہ اس کو ووٹ دے دیتے ہیں, تو پھر اس میں, کیونکہ اس میں دلچسپ بات یہ ہے جو کل کلیم کیا مونس علائی صاحب نے کہ ان کی اپنی بیٹی جو ہے چودھری شجاعت صاحب کی, وہ اس کا کہنا ہے کہ جی مجھے تک تو ہدایت ملی نہیں, اور کسی کو کیا ہدایت ملی ہوگی کہ ووٹ کہاں ڈالنا ہے کہاں نہیں ڈالنا. تو اس ساری صورتحال میں اگر معاملہ پارلیمانی پارٹی کے اوپر چھوڑا جائے گا تو اس میں چودھری پرویز الہی صاحب کی پوزیشن مضبوط ہے. پھر یہ لوگ جو ہیں دوبارہ ان کو اعتماد کا ووٹ دیں گے, اور وہ میں جو گزارش نہیں منیف صاحب کر رہا تھا وہ اسی نقطہ نظر سے کر رہا تھا کہ اس دن جو ان کے ووٹ کاؤنٹ ہوئے ہیں وہ 186 ہے. اس وجہ سے مطلب سر یہ یعنی کہ دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج کا فیصلہ جو ہے وہ مختلف پارٹیوں کے جو صدور اور ہیڈ ہیں ان کے اختیارات ختم کرنے کا فیصلہ بھی ہو سکتا ہے. یہ درست کہا آپ نے, یہ بالکل صحیح کہا, اور یہی وہ اسپرٹ تھی جس کیس کا ہم بار بار حوالہ دے رہے ہیں اور جس کو آج سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ ہم اس کو ماننے کے پابند نہیں ہے. اس میں اسی اسپرٹ کو اجاگر کیا گیا تھا, اور اس اسپرٹ کو سپورٹ کرنے والوں میں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب جو ہیں وہ بھی شامل تھے. ان کا ایک الگ نوٹ تھا, انہوں نے عظمت سعید صاحب کے ججمنٹ میں دستخط نہیں کیے ہوئے, ان کا الگ نوٹ تھا, اور اس الگ نوٹ میں انہوں نے اسی چیز کو جو ہے وہ پلیڈ کیا تھا کہ جو پارٹی ہیڈ ہے, باقی لوگ ان کے فالوورز ہیں, اور ان کا کہنا یہ تھا کہ جو پارلیمانی لیڈر ہے وہ تو ان کا مقرر کردہ ہوتا ہے, ان کا نومینیٹڈ ہوتا ہے. گویا انہوں نے یہ اسٹیبلش کر دیا کہ بالادستی جو ہے وہ پارٹی ہیڈ کی ہے. سر نہیں منیف صاحب, ویسے میں یہ کہہ رہی تھی کہ اس کو ہم جمہوریت کا حسن کہیں یا پھر یہ کہیں کہ ایک دو بڑی میجر پارٹیز ہیں, میجورٹی والی پارٹیز ہیں, لیکن ان تمام کا سارا دار و مدار اس وقت 10 سیٹس والی پارٹی پر ہے. تو یہاں پر عمران خان صاحب کا ایک یہ والا مطالبہ یا یہ والی بات کہ یہ جو ہنگ پارلیمنٹ تھا, بیساکھیوں پر چلنے والی پارلیمنٹ تھی, اس کے بجائے اگر سنگل میجورٹی ایک جماعت کو ملتی ہے تو کم از کم اس کو یہ سارے پرابلمز کو فیس نہیں کرنا پڑتا. یہی سب کچھ ہمیں مرکز میں دیکھنے کو ملا. عمران خان صاحب مرہون منت تھے ایم کیو ایم کے, قاف لیگ کے, یہاں پر بھی یہی سارا سلسلہ ہے کہ اگر قاف لیگ کا ٹلٹ اس طرف ہو جاتا تو مسلم لیگ نون گورنمنٹ بناتی, اس طرف چلا گیا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ بن رہی ہے, اور ابھی بھی یہ رفٹ جو ہے وہ مسلم لیگ قاف کے درمیان پیدا ہو گیا ہے. تو یہاں پر خان صاحب کا ایک مطالبہ یا یہ ماہرین کی بھی ایک رائے یہ ہوتی ہے کہ ایک سنگل میجورٹی اگر آتی ہے تو وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے, وہ حکومت وہ جماعت زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے. دیکھیے اس چیز کا ادراک جو ہے وہ عمران خان صاحب کو 2013 میں بھی تھا, 2018 کے الیکشن سے قبل بھی اپنے انٹرویوز میں وہ اس بات کا اظہار کر چکے ہیں, اور 2018 کے بعد بھی جو ہے وہ اس بات کا اظہار کیا, اس امر کا انہوں نے کہ
बैसाखियों के सहारे हुकूमत बनाने की बजाय हुकूमत ना बनाना जो है वो एक बेहतर फैसला होता शायद हमारे लिए। और कहीं ना कहीं एक ये थ्योरी भी है कि जब 4.25 साल बाद भी जो एक फार्मूला था इमरान खान साहब को लाने का वो उस तरह से कामयाब दिखाई नहीं दे रहा था, तो उनका जो तेजी से तहरीक इंसाफ का गिरता हुआ ग्राफ था उसको बचाने के लिए और दोबारा से उस ग्राफ को जो है वो बेहतर करने के लिए, उजागर करने के लिए ये सारा मामला और ये सारा स्क्रिप्ट जो है वो लिखा गया और अदम एतमाद की तहरीक आई और उन्हें हुकूमत से अलहदा किया गया और फिर एक ख़त आया और उस ख़त के बाद जो है दोबारा से वो अवाम में चले गए, पब्लिक में चले गए और एक मरतबा फिर से उनकी जो है साख बहाल होना शुरू हो गई और आज वो समझते हैं कि वो अपना नैरेटिव, अपना बयानिया जो है वो पूरी तरह से मनवाने में कामयाब हो चुके हैं और लोगों ने जो है वो बाय कर लिया है पाकिस्तानी अवाम ने उस बयानिए को। और अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करें और वो पूरे कॉन्फिडेंट हैं कि वो 2/3 अक्सरियत वाकई पाकिस्तानी अवाम ने बाय कर लिया है इमरान खान साहब के नैरेटिव को। जी बिल्कुल बिल्कुल किया है, मगर शायद जो है अगर ये वाकई कोई स्क्रिप्टेड मामला था तो इस वक्त तक अगर फौरी इंतखाबात में जाया जाता है कि अब भी वो 2/3 अक्सरियत हासिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता मैं एक बात ज़रूर यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि मैं क्लियर नहीं हूँ इस मामले में कि 2018 में उनको जितनी अक्सरियत मिली भी थी वो वोट से मिली थी। इस पे मुझे शुकूको शुबात हैं। इस पे आरटीएस जो है वो भी एक बला का नाम था जो उस वक्त हमें कम सीट्स मिली, हमें कम सीट्स दिलवाई गई। वो तो ये क्लेम कर रहे थे पिछले 3 महीने। जी, जब से वो एक सिंगल पेज फटा है ना जी, 1 पेज फटा है, उसके बाद इस किस्म की बातें आई हैं। उससे पहले कभी उन्होंने ये बात नहीं कही। अच्छा, वैसे खालिद साहब ये 1 पेज की आपने बात की और अब ये पिछले दिनों ये सॉफ्ट इंटरवेंशन की बात हो रही थी, तो क्या सर कहीं ना कहीं ये अमल दखल है कि अब दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मामला कुछ बेहतर होना शुरू हो गए हैं? मतलब आज की प्रोसीडिंग्स को देख लें या दीगर मामला देख लें, फिर उनके अपने स्टेटमेंट्स देख लें, फिर मौजूदा हुकूमत के स्टेटमेंट्स देख लें, टिल्ट हो गया ना, दोनों तरफ से सिचुएशन चेंज हो गई। तो क्या ये हवाएं रुख अपना चेंज कर चुकी हैं दोबारा से? पहले अगर आप मुझे इजाज़त दें तो वो जो खान साहब की ख्वाहिश है कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हो या 2/3 मेजॉरिटी हो, उस पर मैं थोड़ा सा, ये कौन सी पार्टी जिसकी ये ख्वाहिश नहीं होती कि उसको मुतलक इक़्तिदार मिले। लेकिन हमारे मुल्क में हुआ यही है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के बाद किसी को भी यहाँ पे इतनी मेजॉरिटी नहीं मिली कि वो सिर्फ अपने ज़ोर बाजू पे हुकूमत बना सके, माँ सिवाय नवाज शरीफ के, माँ सिवाय उनको 3 दफ़ा ये मौका मिला। लेकिन वो किस हद तक तंग थे वो मैं आपको एक छोटा सा मतलब कि उसकी ये मिसाल देता हूँ कि 1993 में जब उनकी असम्बली डिज़ाल्व हुई तो उससे या उनको बाद में असम्बली डिज़ाल्व करना पड़ी, उस वक्त वो IJI की हुकूमत थी, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं थी, IJI की हुकूमत थी। तो एक उनका यहाँ पे उन्होंने अपने टिकट होल्डर्स का एक इजलास बुलाया हुआ था। सूबेदार मंदोखेल साहब हैं, उनके सेनेटर थे, उनके फार्म हाउस पे, और मैं इत्तेफाक से उसमें शरीक हो गया। वो मीडिया अलाउड नहीं था लेकिन मैं उसके अंदर था, तो उसमें वो दिल की बातें कर रहे थे और उनका कहना ये था कि आइंदा इंतखाबात में अगर मुझे अपनी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी न मिली तो मैं हुकूमत बनाने की बजाय अपोजिशन में बैठने को तरजीह दूंगा। और जो अल्फाज उन्होंने कहे वो मैं आपको सुना देता हूँ। उनका कहना ये था कि IJI का मेरा एक्सपीरियंस बहुत तल्ख था, हालांकि उसमें वो खुद थे या जमात इस्लामी थी और 1-2 सीटें जो हैं वो जतोई साहब की पार्टी की। तो उनका कहना था कि मुझे तो जमात इस्लामी ने बहुत तंग किए रखा है इस दौरान, हालांकि उन्होंने ना कोई वजारत ली थी ना कुछ नहीं, तो कोई भी नहीं चाहता कि उसको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी न मिले। लेकिन जब हालात हो जाते हैं तो जमाली साहब की हुकूमत बनाने के लिए पार्टी को तोड़ के, पीपल्स पार्टी को तोड़ के एक वोट की अक्सरियत ली, सब चाहते हैं। फिर आए भी सर वापस, एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक लेके वापस आते हैं और वो सवाल पेंडिंग।